أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ بیدار سماعتیں ہیں، بیدار سماعتیں دلیل ہوتی ہیں کہ ذہن و ضمیر بیدار ہیں۔ اور جب ذہن و ضمیر بیدار ہوں تو وہاں آیات کے مبارک اور پاکیزہ مضامین کی تخم ریزی آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے قرآن حکیم کے بہت ہی مشہور و معروف مقام سے گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ قرآن حکیم کی یوں تو ہر آیت فکر انگیز ہوتی ہے، اگر انسان کو یہ ادراک ہے، یہ احساس ہے کہ کون اس سے مخاطب ہے۔ اگر انسان کو یہ احساس ہے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا اور اکثر ممبروں سے عرض کرتا ہوں کہ پروردگار نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدردانی نہیں کی جو قدردانی کا حق تھا۔ جب کیسے پتہ چلے کہ اللہ کی قدردانی کا حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کسی عزیز نے پوچھا تھا مجھ سے کہ آپ نے برابر یہ آیت پڑھی ہے ممبر سے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، آپ آپس میں ایک دوسرے کی قدردانی کس طرح کرتے ہیں؟ یہ قدردانی کا کوئی نصاب تو ہے نہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہو۔ یہ تو فطرت انسانی میں پوشیدہ کتاب محبت کے مضامین ہیں۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو جتنی محبت ہے اسی کے لحاظ سے آپ اس کی قدردانی کریں گے۔
اور اگر آپ کی نگاہ میں کسی کی عظمت ہے اور دل میں کسی کی محبت ہے تو یہ صرف نہیں ہے کہ آپ اسی کی قدردانی کریں گے، اس سے متعلق ہر شے کی قدردانی کریں۔ اب مثال دے دوں، ایسے ہی دنیاوی مثال، فرض کیجئے کہ کسی صاحب کو اس ملک کے پریزیڈنٹ یا اس صوبے کے گورنر صاحب سے محبت اور الفت کا رشتہ ہو، اور وہ بیٹھے ہوئے اپنے ڈرائنگ روم میں، باتیں ہو رہی ہیں، عزیز اقربا سب ہیں، باہر سے آپ کے ملازم نے آ کے کہا کہ وہ گورنر صاحب کے یہاں سے کوئی آیا ہے۔ اب آپ ٹھہریں گے، فوراً کھڑے ہو جائیں گے، اٹھیں گے، جائیں گے، کون آیا ہے؟ سامنے کی مثال ہے نا، گورنر صاحب کے یہاں سے کوئی آیا ہے، بس آپ سب کو چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ کس لیے آیا ہے؟ یہ کیوں کھڑے ہوں گے؟ آپ جانتے نہیں، ابھی علم نہیں کون آیا ہے، عمر آیا ہے کہ بکر آیا ہے کہ زید آیا ہے، آپ کو کچھ نہیں معلوم، بس یہ ریفرنس ہے کہ گورنر صاحب کے یہاں سے کوئی آیا ہے۔ اس نسبت اور اس حوالے کا اثر یہ ہوگا کہ آپ اپنی کرسی سے کھڑے ہو جائیں گے اور جا کے دریافت کریں گے۔ یہ آپ کا اٹھنا اور جانا اور دریافت کرنا، یہ اس شخص کی قدردانی نہیں ہے، یہ قدردانی ہے گورنر صاحب کی۔ تو اگر خدا تو آیا نہیں آپ میں سے کسی کے پاس، خدا کو کسی کے پاس نہیں آیا، پھر بھی خدا کہہ رہا ہے انہوں نے میری قدردانی نہیں کی جو قدردانی کا حق تھا۔ اس گلے میں، اس شکوے میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ ہماری طرف سے آنے والے رہبروں کی تم نے قدردانی نہیں کی، ہائے تم نے میرے محمد کی قدردانی نہیں کی، ہائے تم نے علی کی قدردانی نہیں کی، ہم نے جس کو تمہارا مولا بنایا تھا تم نے اس کی قدردانی نہیں۔ ورنہ اس فقرے کے کیا معنی ہوں گے، اس جملے کے کیا معنی؟ اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ تم نے میری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اس جملے میں ہائے تم نے میری عبادت نہیں کی، ہائے تم نے ہمارا کلمہ نہیں پڑھا، یہ نہیں جملے۔ وما قدر اللہ حق قدرے، ہائے انہوں نے اللہ کی قدردانی نہیں کی جیسی کہ قدردانی کرنی چاہیے تھی۔ تو قدردانی میں کیا مفہوم ہے؟ قدردانی میں یہی مفہوم پوشیدہ ہے کہ تم نے ہمیں خالق مانا، اس کے باوجود ہمارے نمائندے کی قدردانی نہیں کی، ہمیں رب مانا، اس کے باوجود تم نے ہمارے فرستادہ پیغمبر کی قدردانی نہیں کی، تم نے ہمیں معبود اور حاکم یوم الدین مانا، اٹھتے بیٹھتے تم پڑھتے رہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اور ہم نے جب کسی کو بھیجا تو تم نے اس کی قدردانی نہیں کی۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات ایسے اور فکر انگیز ہیں، دیکھا آپ نے کہ مضمون آیت سے تعویل حقیقی تک کس طرح سے ذہن پہنچتا ہے اور مطالب پہنچتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ اللہ کے قدردان ہیں تو آپ کو اللہ کے کلام کا قدردان بھی ہونا چاہیے۔ وہی بات، وہی مثال کہ جناب والا اگر مجمع بہت بڑا ہے، وہاں کوئی عالم آ گیا
اور وہ کچھ کہہ رہا ہے اور آپ سن نہیں رہے ہیں، آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کوئی مذاق کر رہا ہے اور کوئی آپس میں لڑائی کر رہا ہے، کوئی جھگڑا کر رہا ہے، آپس کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، وہ عالم جو ہے وہ اپنی گفتگو کیے جا رہا ہے، کوئی سن نہیں رہا ہے، کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، تو کیا کہا جائے گا کہ عالم کی قدردانی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اب ہمارے یہاں تو معاشرے میں عالم و غیر عالم و شاعر و غیر شاعر و ادیب و غیر ادیب یہ سب امتیازات مٹ گئے ہیں۔ آج میں ایک جلسے میں گیا تھا تو ایسے لوگ کلام پڑھ رہے تھے جن کا ایک مصرع بھی وزن میں نہیں تھا، اور جو ایک جینوین شاعر تھا آپ کے شہر کا، ایک بڑا شاعر جانا پہچانا، جو واقعاً ایک بڑا شاعر و دانشور ہے، جناب فراست رضوی صاحب، وہ مجہول الحال پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، پہچان بھی نہیں رہا تھا کوئی کون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتفاق سے جب میں نے تقریر کی تو نظر پڑی کہ وہ صاحب فراست رضوی صاحب بیٹھے ہوئے، تو میں نے مسئولین سے کہا کہ وہ ادھر بیٹھے ہوئے، انہیں آگے بلائیے، بٹھائیے، ان سے پڑھوائیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ شعر کہتے کسے ہیں۔ یعنی معاشرہ ہمارا ماشاءاللہ کتنا باذوق ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں شعر اور غیر شعر میں تمیز نہ رہ جائے، شاعر و غیر شاعر میں تمیز نہ رہ جائے، عالم و غیر عالم میں تمیز نہ رہ جائے، تو وہاں مستقبل روشن ہوگا یا تاریک، یہ تو فیصلہ آپ کریں۔ میری یہ تلخ نوائی یاد رکھیے گا، کام آئے گی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بہرحال تو یہ مثال دے رہا تھا میں کہ ایک شخص بیٹھا ہے، فنکار ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، مستند، اسے نہیں سن رہے، تو قدردانی کی یا ناقدری؟ ناقدری۔ یہ تو معاشرتی مثال ہو گئی نا۔ اب اتنا کافی ہے اشارہ تربیتی لحاظ سے۔ ہم انسانوں کے لیے، ہم کلمہ گویوں کے لیے اللہ کا کلام کتنی توجہ چاہتا ہے، اور آپ اور ہم کتنی توجہ دیتے ہیں۔ خدا کا کلام قرآن مجید، قرآن مجید جس میں مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس کتاب میں تجلی فرمائی اپنے عباد کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، اپنے مخلوقات کے لیے، اپنے عبادت گزاروں کے لیے اللہ نے تجلی فرمائی ہے۔ کہاں اس کتاب میں؟ کل غالب الجعفر طیار سوسائٹی کی مجلس میں بھی یہ مضمون میں نے عرض کیا تھا۔ تو یہ کتاب جو ہمارے لیے تجلی ہے، یعنی آپ اپنا شرف تو محسوس کیجئے۔ اللہ کی تجلی دیکھنے کے لیے موسیٰ کو کوہ طور پر جا کر فریاد کرنی پڑی، مناجات کرنی پڑی، درخواست پیش کرنی پڑی۔ آپ وہ خوش قسمت ہیں کہ بطفیل مصطفیٰ آپ کے لیے بغیر آپ کی مناجات کے خدا نے اس کتاب میں تجلی فرمائی۔ اور ہمارے آپ میں سے کون ہے جو حضرت موسیٰ کی طرح گیا ہو، دعا کی ہو، مناجات کی ہو، پروردگار تجلی فرما، پروردگار تجلی فرما، پروردگار ہمارے لیے تجلی فرما؟ کوئی بھی نہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کتاب قرآن مجید میں تمہارے لیے اللہ نے اپنی ذات کی تجلی فرمائی ہے۔ کتنی قدردانی ہے اس تجلی کی۔ تو اللہ کی قدردانی نہیں ہے، صرف اللہ سے امید نجات ہے۔ چلیے یہ امید ہے، یہ امید بھی بہت بڑی دولت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ جو شمع امید ہے نا، یہ بھی بہت بڑی نعمت خدا بندی۔ خدا نہ کرے کہ کسی مومن کے دل میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمت و لطف و نجات و شفاعت کی امید بھی باقی نہ رہ جائے، خدا نہ کرے امید۔ بہرحال تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت نگاہ میں ہے اور اس کی محبت ہے تو پھر اس کے کلام کی ہر طرح سے قدردانی ہونی چاہیے۔ ایک ایک لفظ دیکھنا اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ یہ جو اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، تو کیا کہا ہے ہم سے؟ یا ایھا الناس یہاں ہے، کیا کہا ہے ہم سے؟ اب یہاں پر قرآن مجید کے جو اسالیب ہیں اس پہ تو میں اکثر توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ یہ کلام، یہ تجلی کس کی ہے؟ رب کی۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، رب کہتے ہیں پروان چڑھانے والے کو۔ اچھا، اگر کوئی اچھا مثالی باپ ہے یا مثالی استاد ہے تو وہ اپنی اولاد اور اپنے شاگرد کی تربیت کس طرح کرتا ہے؟ کبھی تو کوئی انفارمیشن دیتا ہے اسے، گزر رہے ہیں، دیکھو بیٹا یہ جو ہے یہ آم کا درخت ہے، دیکھو یہ نیم کا درخت ہے، دیکھو یہ میٹھا ہوتا ہے، دیکھو یہ کڑوا ہوتا ہے۔ آپ بچے کو بتا رہے ہیں، اور جب کچھ بتا چکے ہوتے ہیں تو پھر کبھی کبھی گزرتے ہوئے پوچھتے ہیں تم نے دیکھا یہ کون سا درخت تھا؟ ارے دیکھو تم گزر گئے، تم نے غور کیا، نگاہ ڈالی، یہ کون سا درخت تھا؟ واضح ہے بات؟ وہ بھی تربیت کا ایک رتبہ ہے، یہ بھی تربیت کا ایک رتبہ ہے، لیکن یہ تربیت کا رتبہ اس سے بڑھ کر ہے۔ واضح ہے؟ قرآن مجید میں بہت سی باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، لیکن کہیں کہیں سوال کے انداز میں سوال قائم کر دیا ہے۔ انہی مقامات میں سے یہ مقام ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری نشانیوں میں سے کچھ عجیب نشانی تھے؟ یہ جو سوال کا انداز ہے، اسلوب استفہام، اسلوب استفہام بنیادی مقصد تو اس کا ہوتا ہے طلب فہم، سوال کرنا۔ سوال کس لیے ہوتا ہے؟ حقیقت کو جاننے کے لیے۔ کون سی حقیقت ہے جو خدا نہیں جانتا؟ کون سی بات ہے جو ہم سے پوچھے گا خدا؟ مگر قرآن مجید میں جگہ جگہ اس نے بہت سے سوالات کیے ہیں۔ کہیں فرمایا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس کو جو روز جزا کا انکار کرتا ہے؟ کہیں فرمایا مثلا عمی یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال و جواب کر رہے ہیں؟ کس حقیقت کے بارے میں یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں؟ کیا اس عظیم خبر کے بارے میں؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں اس عظیم خبر سے مراد کون ہے؟ اب یہ عما یتساءلون یہ سوال کا انداز ہے، اور جب خدا سوال کرے تو اس کا بحیثیت رب سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑنا مقصد ہے۔ غفلت میں نہ رہو، بیدار ہو جاؤ، سوچو، تمہاری فکر میں جمود پیدا نہ ہو، تمہارے علم میں جمود پیدا نہ ہو۔ سوچو، یہ فکر کرنا، سوچنا، کہیں تو ایسا ہی کہہ دیا لعلہم یتفکرون تاکہ وہ سوچیں، کہیں سوال ایسا ہے، عبارت ایسی ہے، اسلوب کلام ایسا ہے کہ انسان وہ پڑھ کے سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ ہے رب الارباب کی طرف سے بندگان خدا کی تربیت کا انداز۔ تربیت تاکہ فکر بڑھے، پروان چڑھے، بیدار ہو، انسان ہمیشہ ترقی کرتا رہے۔ یہ بار بار عرض کروں گا، دستے ادب جوڑ کے عرض کروں گا، کوئی 2 دن بھی ایسے نہیں گزرنے چاہیے جو انسان کے یکساں ہوں۔ آج جو دن گزرا ہے، کل کا آنے والا دن آج کے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔
یہ یاد رہے گا پیغام. یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ آپ کے مولا امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی علیہ الصلاۃ والسلام. واہ واہ سبحان اللہ، تو خوب کرتے ہیں آپ لوگ. آگے بھی کچھ کیجیے نا. واہ واہ سبحان اللہ تو ایک عادت ہو گئی ہے. ہیں؟ برا نہ مانیے گا. کچھ کر کے دکھائیے، قوم کا قدم کچھ آگے بڑھے، جوانوں کا مستقبل روشن سے روشن تر ہو. بہرحال فکر میں جمود یا عمل میں جمود یا زندگی میں جمود نہ خدا کو پسند ہے، نہ رسول کو پسند ہے، نہ امام کو پسند ہے، نہ دین جمود کا مقتضی ہے. ہمیشہ حرکت و عمل کا سفر جاری رہنا چاہیے. ذہنی ترقی بھی ہوتی رہے اور عملی ترقی بھی. تو اب بہت سی آیتیں، ایک دو نہیں، بہت سی آیتیں ہیں جو بانداز استفہام ہیں، سوال کے انداز میں قرآن مجید میں، اور مختلف موضوعات سے. کہیں سوال کسی حادثے سے متعلق ہے، کسی تاریخ سے متعلق ہے، کہیں سوال کا موضوع کوئی حقیقت ہے، حادثہ نہیں حقیقت ہے. فرق ہے دونوں میں. کچھ حقائق ہیں، کچھ حوادث. حقائق عموماً ابدی اور ازلی ہوتے ہیں، حوادث آنی و فانی ہوتے ہیں. کیونکہ حوادث دامن زمان میں ہوتے ہیں، اور حقائق اگر وہ سچے لازوال حقائق ہیں تو دامن زمان میں نہیں ہوتے، وہ دامن سرمد میں ہوتے ہیں. یاد ہیں یہ الفاظ؟ اس فقیر ہی سے سنے ہوں گے کبھی. انگریزی زبان میں وقت کے لیے کتنے الفاظ ہیں؟ ٹائم اور اس کے علاوہ عربی زبان میں اتنے الفاظ ہیں کہ میں آج گن کے آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن اس میں 3 الفاظ بہت اساسی ہیں، اور اسی لیے کبھی میں نے مقالہ بھی لکھا تھا اور بہت تفصیل سے کئی مجالس میں عرض کیا تھا. ایک نظریہ جو نظریہ علمی ہے، فکری ہے، سائنسی ہے، فلسفیانہ ہے، اور وہ نظریہ ہے میر باقر داماد کا، جو ملا صدرہ کے بھی استاد تھے. اور اس نظریے کو بہرحال ایک وسعت دے کر میں نے بیان کیا تھا، جس کو انگریزی میں نے تعبیر کی تھی ٹریلوجی آف ٹائم، تسلیس وقت. آپ اس مکان کو 3 ڈائمنشنز میں پاتے ہیں، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، ہے نا؟ 3 ڈائمنشنز یہ ہیں. اور چوتھا ڈائمنشن سمجھتے ہیں ٹائم. میر باقر داماد نے کہا کہ خود ٹائم جو ہے وہ حقیقت ہے جس کی 3 ڈائمنشنز ہیں. اور اس نظریے پہ کام جتنا ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا. واضح ہے؟ ابھی آپ کے ثقافتی اور علمی ذخیرے میں کیا کیا چیزیں ہیں جن پر آپ نے کام نہیں کیا تو دنیا کو ابھی اس کی روشنی نہیں پہنچی. اس طرح سوچنا شروع کیجئے. آپ روشنی کا منبع اور مصدر، سائنس اور ٹیکنالوجی کا منبع اور مصدر صرف مغرب کو سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں امریکہ ٹیکنالوجی میں آگے ہے، یورپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ہیں. مرعوب ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. ارے اپنے دین پہ بھروسہ کیجئے. ساری دنیا آپ کا محاصرہ کرے گی تب بھی آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس سے اتنے آگے نکل جائیں گے کہ جس کا نمونہ سامنے موجود ہے. واضح ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم ان حوادث نے بہت سی ان باتوں کو آسان بنا دیا سمجھنے کے لیے کہ جن کو سمجھانا بہت دشوار تھا. جسے دیکھیے مرعوب، ڈرا سہما بیٹھا، پورے ملک غلام بنے ہوئے. کس بات پہ؟ صرف ڈرے سہمے بیٹھے کہ ان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی، ان کے پاس بڑی انفارمیشن ہے، ان کے پاس بہت زبردست جاسوس ہے.
ان کے جو کچھ ہے ان کے پاس ہے، آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہے کہ نہیں۔ بھئی جنگیں جو ہیں ہوتی تو ہیں خراب، مگر اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ ہر بندے شر پیدا کرتے ہیں، بندے شر پیدا کرتے ہیں، خدا ان کے پیدا کیے ہوئے شر میں سے بھی خیر پیدا کرتا ہے۔ واضح ہے، معروضات واضح ہیں، ہر نگاہ جو ہے آپ کی ادھر ہی ہے، تعلیم وہاں، سیاست وہاں، ٹیکنالوجی وہاں، سائنس وہاں، کچھ بھی نہیں ہے وہاں، شعبدہ بازی ہے بس، جو کچھ ہے بس اشتہار ہے، پبلسٹی، اشتہار، ایڈورٹیزمنٹس، اتنا مرعوب کر دو کہ حالانکہ تم انٹرسیپٹ کر نہیں سکتے ہو، بتا دو کہ ہم کر لیتے ہیں، دنیا ڈر جائے گی، سہم جائے گی، ویسے ہی حملہ نہ کرے گی کہ بیکار حملہ کر کے کیا ہوگا۔ اور جب کوئی جری، کوئی بہادر ہمت کر لے کے دیکھتے ہیں۔ آج بھائی معاف فرمائیے گا، ذرا بالکل ہلکی ہلکی بات کر لیں، کچھ اجازت ہے؟ حالانکہ آپ حضرات میرے لب و لہجے سے واقف ہیں، ممبر سے میں کوئی بہت ہلکی بات کرنا پسند نہیں کرتا ہوں، نہ خود اور کوئی اور کرے تو بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ وہ آج مثال دے رہا ہوں، یہ مثال یاد رکھیے گا۔ ہمارے بڑے بزرگ حضرات کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو گلی کوچوں میں زبردست قسم کے لوگ ٹہلا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں انہیں؟ اب انہوں نے بتایا بدمعاش کہتے ہیں۔ اچھا یہ وضاحت ضروری ہے لفظ استعمال کرنے سے پہلے، بدمعاش کوئی فحش گالی نہیں ہے، بچوں یہ یاد رکھیں۔ لفظ معاش سنا ہے؟ ذریعہ معاش سنا ہے؟ ذریعہ معاش اچھا لفظ ہے نا؟ معاش روزی روٹی، ذریعہ معاش روزی روٹی کا ذریعہ۔ اگر یہ ذریعہ اچھا ہے تو اسے کہتے ہیں خوش معاش، اگر یہ ذریعہ خراب ہے، ناجائز ہے، تو اسے کہتے ہیں بد معاش۔ اگر حق حلال کی اپنے زور بازو سے، اپنے عرق جبین سے کمائی کر رہے ہیں تو، اور کسی سے خرید رہے ہیں کچھ، اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، یہ خوش معاشی ہے۔ اور اگر جنگ کر کے ڈکیتی ڈال رہے ہیں، کسی کا تیل چرا رہے ہیں، قیمت دینے کو تیار نہیں ہیں، تو اسے بدمعاشی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اب بہرحال یہ لفظ بدمعاش آپ نے کہا تھا پہلے، تو میں نے دہرا دیا ہے، تو یہ گالی نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اچھا یہ لفظ آیا کیوں، اس کی نوبت کیوں آئی؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ نہیں، نہ بدن میں طاقت، نہ کوئی حیثیت، بس راستہ چلتے دبنگ انداز سے شریفوں کو ستاتے ہیں، کمزور لوگوں کو ستاتے ہیں، کوئی واقعی کمزور مل گیا تو اس کو لوٹ لیا۔ عموماً شریف لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو دیکھ کے سر جھکا کے گزر جاتے ہیں۔ شریف کا سر جھکا کے گزر جانا کمزوری نہیں ہے۔ تو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ میاں دیکھو ان سے الجھنا نہیں، لیکن ان سے کبھی خوف نہ کھانا، ان میں ہوتا کچھ نہیں ہے، کوئی مضبوط آدمی کلائی پکڑ لے تو یہ کچھ کر نہ پائیں گے۔
وہ آپ دیکھ رہے ہیں مضبوط نے کلائی پکڑ لی، اب تڑپ رہے ہیں، کچھ ہو نہیں۔ اور اس سے پہلے کیا تھا؟ جتنے کمزور انہی سے صاحب اسلحہ لے رہے ہیں، انہی سے حفاظت کا سامان لے رہے ہیں، انہی سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں، اور جو خود اپنا پروٹیکشن نہیں کر سکتے آپ کا کیا کریں گے؟ اور ہمارے کاش مسلمانوں کی عقلیں بیدار ہو جائیں، کاش اپنی قدر و قیمت سمجھیں، اور کاش متحد ہو جائیں، خدا کی آواز پر لبیک کہیں، رسول کی آواز پہ لبیک کہیں، وصیت پیغمبر پہ عمل کریں، تاکید خداوندی پہ عمل کریں۔ کیا ہے تاکید خداوندی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو آپس میں۔ اب یہ حبل اللہ جو ہے، عرض تو بہت کچھ کرنا تھا، آ رہی ہیں یہ باتیں تسلسل میں، تو عرض کروں۔ حبل اللہ کو جو کوئی نہیں پہچانتا، کم سے کم استعاریتی لحاظ سے یہی سمجھ لے کہ خود یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، یہی حبل اللہ ہے۔ ہم اگر اس کے وفادار ہو جائیں تو پھر کسی دوسرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ آپس میں بے وفائی نہیں کریں گے کہ بھئی ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یہ شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، ہمارے ملک میں جتنے لوگ ہیں سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے، اس ملک میں پڑوس کے ملک میں بھی جو ہیں سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے۔ کیوں ہم آپس میں اختلاف کریں؟ ہم آپس میں کیوں نہ ایک ہو کے مضبوط ہو جائیں؟ اتنی دور سے کیوں حفاظت مانگیں؟ اور ہمارے یہاں یہ سب سامنے کی باتیں ہیں، دو دو چار کی طرح، مگر ہو نہیں رہی ہیں۔ کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ جھوٹا رعب طاری ہے کہ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، سائنس ان کے پاس ہے، فکر ان کے پاس ہے، ویژن ان کے پاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ جھوٹ ان کے پاس ہے، فریب ان کے پاس ہے، دغا ان کے پاس ہے، چوری ان کے پاس ہے، ڈکیتی ان کے پاس ہے، اور وہ ان کے پاس ہے جو کہہ چکا۔ بار بار لفظ کہنا اچھا نہیں معلوم ہوتا، میں نے کہا گالی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ایک شریف کے حق میں اس سے بڑی کوئی گالی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ شریف ہمیشہ خوش معاش ہوتا ہے۔ بہرحال بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے، میں عرض کرتا چلا جاؤں۔ اگر ہم اپنے علمی سرمایوں پر، قرآن، حدیث، ہمارے فلاسفہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس پر واقعاً سنجیدگی سے کام کریں تو ترقی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میں سنجیدگی سے عرض کروں، جو اس فرش ازا پہ ماہرین تعلیم ہوں گے وہ توجہ دیں، جو مفکر ہوں گے، جو سنجیدہ صحافی ہوں گے وہ توجہ دیں، جو دانشور حضرات ہیں وہ توجہ دیں کہ جناب والا مغربی یلغار کا جو برٹش سے شروع ہوئی، ظاہر ہے سب برطانیہ کے زیر نگیں تھے نا، ان کا سب سے پہلا کارنامہ کیا تھا؟ جہاں جاتے تھے اس قوم کی تہذیبی میراث کو تباہ کرتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ اس قوم کے بچوں کی نگاہ میں اسی قوم کی اپنی تہذیبی میراث ناقدر ہو جائے، بے قدر ہو جائے، بے ارزش ہو جائے۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ تمہارے آبا و اجداد کی میراث کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مشہور مقولہ ہے کسی کا کہ تمام عالم مشرق کی کتابیں ایک طرف اور مغرب کی ایک شیلف ایک طرف، اس طرح کے جو مقولے مشہور ہوئے، اس نے نسلاً بعد نسلیں احساس کمتری میں مبتلا کر دیا قوموں کو۔ ہر چند ہمارے علماء کہتے رہے کہ دیکھو احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، پلٹ کے جوان کیا کہتے رہے، سو کالڈ دانشور کیا کہتے رہے،
وہ آکسفورڈ اور کیمبرج سے پڑھ کے آنے والے پروفیسر صاحبان، ارے مولویوں کی کہاں سنتے ہو، ارے مولویوں کی کہاں سنتے ہو؟ جب تک آپ کہتے رہے مولویوں کی کہاں سنتے ہو، ان کے غلام بنتے رہے۔ جس قوم نے مولوی کی سن لی، اس قوم نے دکھا دیا کہ علم کیا ہوتا ہے، عالم کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے، ہماری میراث میں کتنی قوت پوشیدہ۔ بہرحال تو بات ہو رہی تھی اپنی علمی میراث۔ اس علمی میراث میں اب وہ حضرت آئنسٹائن نے ایک فلسفہ زماں پیش کر دیا تھا، ساری دنیا آئنسٹائن کا تصور زماں، آئنسٹائن کا تصور زماں، آئنسٹائن کا تصور زماں۔ ارے اس سے پہلے میر باقر داماد نے اس سے بڑھ کر تصور زماں پیش کیا۔ بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک جملہ کہہ کے عرض کروں، آگے بڑھو، ایک صلوات پڑھیے محمد۔ ظاہر مثالیں وہ دی جا سکتی ہیں جو بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے، ہے نا؟ تو مثالوں پہ بہت زیادہ بحث نہ کیجیے گا، اور کیجیے گا تو دیکھا جائے گا، اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ فی الحال پہلے یہ ایک بات سمجھیے کہ میر باقر داماد نے کیا کہی بات، یہ سب آیت سے جڑی ہوئی ہے، بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا وقت کی 3 قسمیں ہیں، جسے میں نے کہا ٹریلوجی آف ٹائم، تسلیس زمان، تسلیس وقت۔ یہ کس لحاظ سے انہوں نے تقسیم کی؟ ذہین جوان متوجہ رہیں بطور خاص، جن کا میدان فزکس ہے، جن کا میدان کاسمولوجی ہے، وہ غور سے سنیں، اور جو ٹائم اینڈ اسپیس یا ٹائم اسپیس اس میں الجھے رہتے ہیں۔ اس پوری دنیا میں 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن میں تغیر ہے، مسلسل چینج، تبدیلی، تغیر۔ سورج روز نکلتا ہے، روز ڈوبتا ہے، تغیر تو ہے۔ دن ہوتا ہے، پھر دن چلا جاتا ہے، رات آتی ہے، رات آتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے۔ تغیر ہے کہ نہیں؟ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر نوجوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر وفات پا جاتا ہے۔ تغیر ہے کہ نہیں؟ درخت آپ بوتے ہیں، وہ درخت کبھی سوکھ بھی جاتا ہے، مر بھی جاتا ہے، ختم بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ سال میں 4 موسم آتا ہے اور جاتا ہے، اور وہ یہ دکھاتا ہے ہر سال بہار آتی ہے اور ہر سال جو ہے خزاں آتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ بہار بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اور خزاں بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ تو جناب والا یہ جو تغیر ہے یہ آپ کے سامنے، کائنات میں تغیر ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ثابت ہیں، ان میں تغیر نہیں ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں یا نہیں؟ سب سے بڑی حقیقت الحقائق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ثابت ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس نے بعض چیزیں ایسے خلق فرمائی ہیں، اس کے بعض فرشتے، ملائکہ، بعض مجرد حقائق ایسے ہیں کہ جو اس طرح متغیر نہیں ہیں جس طرح مادی حقائق متغیر ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر کسے معلوم ہے کتنی ہے؟ اب میرا مزاج ہے، یہ پاکیزہ مثال دوں گا، وہ مثال نہیں دوں گا۔ یہ نہیں پوچھوں گا آپ سے کہ جس نے جناب آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کی عمر کتنی ہے۔ حضرت جبرائیل، ان کی عمر کتنی ہے؟ ملائکہ کی روح، وہ فرشتہ جو جبرائیل سے بھی عظیم تر ہے، جس کو روح کہا جاتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، یہ روح جو ہے اس کی عمر کتنی ہے، اس کی عظمت کتنی ہے؟ یہ وہ حقائق ہیں جو ثابت ہیں، یہ متغیر نہیں۔
تو دو طرح کی چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ثابت ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو متغیر۔ اچھا، یہ جو متغیر ہیں اور یہ جو ثابت ہیں، ان میں تین ہی طرح کے رشتے ہو سکتے ہیں۔ متغیر کا متغیر سے رشتہ، متغیر کا ثابت سے رشتہ، ثابت کا ثابت سے رشتہ۔ واضح ہے؟ کتنا آسان ہو گیا ہے؟ کتنا آسان ہو گیا۔ اچھا، جس ظرف میں، جس وعاء میں، جس ظرف میں متغیر کا متغیر سے رشتہ یا نسبت ہوتی ہے یا اضافت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں زمان۔ اور جس ظرف میں متغیر کا ثابت سے رشتہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں دہر۔ اور جس ظرف میں ثابت کا ثابت سے رشتہ ہوتا ہے اس کا نام ہے سرمد۔ ہم ابھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ بھی متغیر، ہم بھی متغیر، یہ مجلس ہو رہی ہے، تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، یہ پورا ہے عالم زمان۔ مگر اس متغیر کا ایک رشتہ ایک ثابت حقیقت سے ہے، اور وہ ثابت حقیقت یہ ہے کہ جب بھی ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، دراصل وہ فرش عزا اس بساط پہ بچھ جاتا ہے جہاں زہرا بیٹھی ہوئی، جہاں خمسین و جبا ہیں۔ وہ کون سا عالم ہے؟ وہ ہیں ثابت، اب ہم ہیں متغیر۔ یہ ثابت اور متغیر کا رشتہ کس ظرف میں ہو رہا ہے؟ وہ ہے ظرف دہر، وہ ہے ظرف دہر۔ اور وہ وہاں رہ کر حق سبحانہ و تعالی سے مسلسل تعلق ان کا برقرار ہے یکساں طور پر، اور مخلوقات کے لیے واسطہ فیض بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ کا رشتہ جہاں انوار قدسیہ سے قائم ہے وہ ہے عالم، عالم سرمد۔ زمان، دہر، سرمد، تینوں حقیقتوں کی طرف قرآن مجید میں باقاعدہ توجہ دلائی گئی ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا تم نے غور کیا، سوچا کہ کوئی ایسی ساعت بھی عالم دہر میں گزری ہے جب تم تھے ہی نہیں؟ میں تیزی سے آج ایک ہی مثال یا دو مثال دے سکوں گا، اور ہمارے وقت کے لیے ہاں دیکھیے، ایک گریز کر لوں یہاں سے، دست ادب جوڑ کے جہاں تک آواز جا رہی ہے، مرد، خواتین، جوان، بچے، سب، بھائی کوئی ایسا بھی نسخہ بتایا ہے اللہ نے؟ کوئی ایسا نصاب، کوئی ایسی ٹیکنالوجی، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا وسیلہ جس میں ہم جو متغیر ہیں، آنی ہیں، فانی ہیں، کل تھے، کل نہیں ہوں گے، ہم واقعاً ایک ثابت حقیقت بن جائیں؟ ہے ایسا کچھ؟ ہاں ہے۔ اس زمان کے ظرف میں رہتے ہوئے یہ جو 5 مرتبہ آپ کو اس ثابت حقیقت سے جوڑنے کے لیے اذان دی جاتی ہے، اللہ سے جوڑنے کے لیے آپ کو جو اذان دی جاتی ہے، نماز تعلیم کی گئی 5 وقت کی، وہ اسی لیے تعلیم کی گئی کہ آپ اگر اس نصاب عمل کے پابند ہو گئے تو ظرف زمان میں رہتے ہوئے آپ کا رشتہ سرمد اور دہر میں پائی جانے والی ابدی ازلی حقیقتوں سے قائم ہو جائے گا، اور جس کے نتیجے میں خود آپ اس زندگی کو پالیں گے جو نامتناہی ہوگی، لا زوال ہوگی، ہمیشہ سرفراز رہیں گے۔ یعنی آغاز تو آپ کا حادث ہے لیکن بقا آپ کی دائمی ہوگی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ آج تو میں سوچ رہا تھا کہ میں مجلس پڑھ پاؤں گا یا نہیں، یا میں فون کروں اور جناب نسیم زیدی صاحب سے معذرت کروں کہ بھائی نہیں پڑھ پاؤں گا، مگر پتہ نہیں کس دل سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ان کا سایہ برقرار رکھے اور انہیں کوئی صدمہ نہ پہنچے۔ کس دل سے دعا کرتے ہیں؟ واقعی میری جو حالت تھی آج وہ یونیورسٹی میں
میں تقریر نہیں کر پا رہا تھا، لیکن بہرحال اس وقت آپ کے سامنے ہوں. اب کچھ معروضات اور اب جو میں نے کہا تھا کہ مثال ایسی جو بالکل بچوں کی سمجھ میں آ جائے. آپ بازار سے بہت سی چیزیں لاتے ہیں، فرصت کم ہوتی ہے، کبھی کبھی ہفتے بھر کا سودا ایک بار لے آئے، کبھی کبھی مہینے بھر کا سودا ایک بار لے آئے. اب اس میں صاحب گوشت بھی ہے اور ایسی چیزیں بھی ہیں جو خراب ہو جانے والی ہیں، ایسی چیزیں بھی ہیں جو خراب نہیں ہونے والی ہیں. تو آپ اس کو رکھتے ہیں ایسے احتیاط سے. اب ایجاد ہو گیا ہے، فریج ہے، فریزر ہے، اس میں آپ رکھ دیں گے تو وہ چیزیں جو ہیں دیر تک رہیں گی، اور پھر جب آپ چاہیں گے تو نکال کے بالکل تر و تازہ کر لیں گے. آپ کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. یہ بس بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال ہے. اب وہ سنخیت و عدم سنخیت ہے، وہ سب ٹیکنیکل فلسفیکل ویسے ابھی نہ چھیڑیے گا. میں نے کہہ دیا چھیڑیں گے تو جواب دوں گا، مگر پھر پوری رات آپ کو بیٹھنا پڑے گا. اس وقت تو بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے دی کہ بھئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خراب ہو جائیں گی، ایک رات میں خراب ہو جائیں گی. دودھ، دہی ایسے رکھ دیجئے اس موسم میں خراب ہو جائے گی چیز، فریج میں رکھ دیں. آپ خود کھانا پکائیں، اور یورپ میں تو ہم لوگوں کو تو بہت جھیلنا پڑتا ہے یہ کہ لوگ کھانا پکا کے 6 مہینے اسے فریزر میں رکھ دیتے ہیں، اور جب جی چاہتا ہے نکال کے وہی گرم کر کے کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں. اب سوچئے کیا صحت کا عالم ہوگا، بیمار نہ پڑیں گے تو کیا ہوگا. بہرحال یہ کی مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. فریزر میں آپ اپنی بنائی ہوئی پکائی ہوئی چیز بھی رکھ سکتے ہیں، فریز کر دیا اور جب چاہا اسے پھر بالکل معلوم ہوتا ہے تازہ ابھی استعمال. یہ بس مثال دی ہے نا، سمجھ میں آتی ہے بات. اللہ اس طرح کے نہ جانے کتنے مظاہر کی طرف توجہ دلا رہا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم بہت عجیب نشانی تھے ہمارے کہ ہم نے 300 سال تک انہیں سلایا اور پھر جلا دیا؟ یہی ہے نا، کتنے دنوں تک جیے وہ، سوتے رہے. ارے اتنی طویل نیند اور پھر بیداری اور زندگی. اور ہمارے یہاں تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو انسان سمجھ نہ سکے، مگر اسے اپنی فکر کو بالیدہ سے بالیدہ تر کرنا ہوگا. بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، بات اس سے کہیں زیادہ آگے. ایک واقعے میں نہ جانے کتنے اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں. میرا خیال ہے وقت کافی گزر گیا اور ابھی موضوع شروع ہی نہیں ہوا، یہ سب تمہید کی گفتگو تھی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک واقعے میں نہ جانے کتنے پہلو ہوتے ہیں. بیان قرآنی، ام حسبت، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ اصحاب کہف و رقیم، یہ غار والے، یہ تختی والے، یہ ہماری نشانیوں میں سے عظیم نشانی تھے، عجیب نشانی تھی. اچھا یہ سوال پہلے تو خود اصحاب کہف کی زندگی پر غور کرنے کے لیے مجبور کرے گا ذہن کو، اور اس کے بعد انسانی ذہن کو یہ سوچنے پہ مجبور کرے گا کہ جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہی ہماری بڑی نشانی ہے، عجیب نشانی ہے، اس کے معنی ہے کہ اللہ نے ان سے بھی بڑی کوئی نشانی بنائی ہو. یہ تو بالکل سامنے کا مفہوم ہے نا، اس میں کوئی بہت زیادہ حفظ خان طے کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، سامنے کا مفہوم ہے. آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں، کسی استاد کے سامنے، میتھمیٹکس کا، ہائر میتھمیٹکس کا کوئی استاد ہو، اور وہ اپنے شاگردوں میں سے کہے کہ یہ جو میرا شاگرد ہے، میرا خاص شاگرد ہے، میں نے اس کی تربیت کی ہے، اور کوئی بھی ہائر میتھمیٹکس کا کوشچن ہو آپ اس سے کر لیجئے، یہ منٹوں میں سیکنڈوں میں حل کر دے گا.
اور جب آپ اس بچے کا امتحان لے لیں تو وہ کہے کہ میرا یہی ایک شاگرد تھوڑی ہے. اس کے کیا معنی ہے کہ فوراً سوچیں گے ارے اتنا ذہین بچہ، اتنا قابل بچہ، اتنا لائق بچہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ایک تھوڑی ہے، اس کا مطلب اس سے بھی زیادہ بہتر ان کا کوئی شاگرد ہوگا. اور ہمارے یہاں یہ محسوس مثال ہے نا. اب اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا اور اس کے بعد کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ہماری عجیب نشانی ہے؟ یعنی اس سے عجیب تر بھی ہیں. اگر یہ 300 سال تک سوئے ہیں تو کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال پردہ غیب میں جاگتا رہے اور زندہ رہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے انہیں 300 سال 309 سال ایسے ہی کچھ ہے اختلاف روایات، ہم نے انہیں سلا دیا اور زندہ رہے؟ ارے صرف یہی نہیں ہے، اس سے عظیم تر یہ ہے کہ ہم کسی کو جگائے رکھیں گے. وہ سوئے گا بھی، جاگے گا بھی، بالکل فطری زندگی گزارے گا اور تمہاری نگاہوں سے اوجھل رہے گا اور برسہ برس تک زندہ رہے گا. ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجئے. بس ایک ایک جملے میں ایک ایک فصل بیان کر دوں نا. انہوں نے ایک مجلس کا وعدہ لیا ہے، میں پورا ایک اشرہ پڑھ کے اتروں گا آج. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. محبت کے معاملے تو ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ ایک فصل ہو گئی، اب اس پہ کام کریں گے، آپ ورک کریں گے کہ بھائی وہ 300 سال اور لوگ اعتراض کرتے ہیں ہمارے امام کی زندگی پر. جو خدا 300 سال کسی کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ 3000 سال بھی زندہ رکھ سکتا ہے. وہ خدا ہے، وہ خدا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے. ایک بات. دوسرا پہلو، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ اصحاب کہف و رقیم ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے؟ یعنی کیا؟ انہوں نے صاحب عقیدہ توحید کو دل میں رکھا اور کفر کے ماحول میں رہے اور اتنی دنوں تک تقیہ کر کے اپنی جان بھی بچائی، ایمان بھی بچایا، دین بھی بچایا. کیا یہ تمہاری نگاہ میں بہت عظیم ہیں؟ ان سے عظیم تر دیکھو ابو طالب کو دیکھ لو. ان سے عظیم تر دیکھنا ہے کہ کس طرح سینے میں اپنے چراغ توحید جلتا ہوا روشن چراغ توحید محفوظ کرتے ہیں، فانوس بن جاتے ہیں شمع توحید کے لیے. دشمن سے بھی بچے رہتے ہیں، دین کو بھی بچائے رکھتے ہیں، خود کو بھی بچائے رکھتے ہیں. اگر تم کو یہ ہنر دیکھنا ہے تو یہ اصحاب کہف تک محدود نہیں ہے، بلکہ اصحاب کہف تو 7 تھے، 7. یہ 7 تھے. عظمت یہ ہے کہ وہ ایک رہ کر وہ تنے تنہا ابو طالب اپنا دین بھی بچائے گا، ایمان بھی بچائے گا اور اپنے زیر سایہ نبوت بھی بچائے گا، امامت بھی بچائے گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اب ایک اور رخ. کئی مجلسیں ہو گئیں؟ 5 ہو گئیں؟ زیادہ ہو گئی. یہ ایک ایک جملہ جو ہے ایک ایک مجلس ہے کہ نہیں؟
سوچئے، ورک کیجئے، کام کیجئے. ہم تو سینکڑوں صفحہ نچوڑ کے آپ کو 2 جملوں میں اور 2 سطروں میں سنا دیتے ہیں. ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد. مگر بس اب میری طاقت جواب دے رہی ہے قبل اس کے کہ بالکل ام حسبت ان اصحاب الکہف. اچھا یہ قیامت تک ہر فرد سے ہے سوال. یہ خیال رہے جب تک قرآن باقی ہے، قرآن ہمیشہ باقی رہے گا، اور جب تک نسل انسانی باقی ہے جو بھی قرآن پڑھے گا اس سے قرآن پوچھے گا ام حسبت، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے. ہر ایک سے یہ سوال ہے، قرآن کا سوال. یہ نبی سے نہیں ہے، یہ ہر مومن، ہر مسلم، ہر قاری قرآن سے سوال ہے. قرآن کی تلاوت کرنے والے ہر فرد سے یہ سوال ہے. اور سوال اسی لیے تاکہ اس کی فکر بیدار ہو، ضمیر بیدار ہو، تنبہ حاصل ہو، بیداری حقیقی حاصل ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کرے. ہر چیز میں عظمت الہی ہے. ابھی جو میں نے مثال دی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی، اس میں کیا ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمتوں کو اگر سمجھ لے کوئی تو وہیں عظمت الہی سامنے آتی ہے. نصرت کی کس نے؟ حضرت ابو طالب نے. کیا عظیم نصرت تھی، اللہ نے ان کی نصرت کو اپنی نصرت قرار دیا. الم یجدک یتیما فآویٰ. کیا ہم نے تمہیں یتیم پایا تو پناہ نہیں دی؟ کہاں پناہ دی تھی؟ زمین سے اٹھا کے جبرائیل اپنے پروں پر حضرت مصطفیٰ کو عرش پہ لے گئے تھے. عرش پہ لے گئے تھے، مقام تو عرش ہی تھا. محمد جیسا آمنہ اور عبداللہ کا گوہر یگانہ، در شاہوار، در یتیم، اس کا مقام تو عرش ہی تھا. اسے پلنا چاہیے تھا عرش پر، رہنا چاہیے تھا عرش پر، اسے پروان چڑھنا چاہیے تھا زیر عرش الہی. مگر پروان چڑھا کہاں؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں. اور کہا اللہ نے یہی کہ ہم نے پروان چڑھایا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. سورہ والضحیٰ پڑھ لیجئے. ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیں محمد. غور فرمانے آپ کہ ایک آیت سے کتنے مضامین اور کتنی شاخیں نکل رہی ہیں. یہ تمام مضامین دراصل عظمت الہی کو راسخ کرتے ہیں دل میں. اب بس اب ربط مسائل یہ معلوم ہے نا کہ اسی سے ایک مضمون اور جڑا ہوا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری نشانیوں میں سے بہت عظیم اور عجیب نشانی تھے؟ انہوں نے اپنا دین بچایا، لیکن بالآخر دین بچانے کے لیے غار میں پناہ لی. ان سے عظیم وہ ہے کہ جو کہیں پناہ نہیں لے گا، میدان میں آ کے جہاد کرے گا. غار میں پناہ لینا یہ اصحاب کہف و رقیم کا مقام، اور میدان میں یہ کہہ کے نکل آنا کہ شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ وہ اپنی راہ میں مجھے شہید دیکھے. اور یہی نہیں کہ مردوں نے
مردوں نے پناہ نہیں لی بلکہ اپنے ساتھ خواتین کو بھی لے کے نکلے. اور جب کسی نے پوچھا کہ خواتین کو کیوں لے کر جا رہے ہیں تو فرمایا کہ شاء اللہ ان یراہن سبا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ انہیں اسیر دیکھے. بس مجلس تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی. میں کبھی بھی اسیری کے تفصیلات اس طرح نہیں بیان کر سکتا، کرتا نہیں ہوں جس طرح اور حضرات کرتے. اگر آپ کو سرکار رسالت مآب اور ان کے اہل بیت کی عظمت کا اندازہ ہے، اگر ان کی اہمیت، عظمت، رتبے کا شعور ہے، اندازہ ہے، تو ایک جملہ سر و سینہ پیٹنے کے لیے کافی ہے. رسول کی بیٹیاں اسیر ہو. زینب اسیر ہو گئی، ام کلثوم اسیر ہو گئی، حسین کی پیاسی بچی اسیر ہو گئی. کسی نے پانی دیا یا نہیں دیا یہ تو تاریخ میں تحقیق سے نہیں لکھا ہے، مگر یہ تحقیق سے لکھا ہے کہ اس بچی کو تماچے مارے گئے اور اس بچی کو اس طرح سے رسیوں میں جکڑ کے رکھا گیا کہ بچی کا دم گھٹتا تھا، دم گھٹتا تھا. اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولا سوائے غم حسین کے، سوائے غم اہل بیت. اب میرے سامنے کچھ روایتیں ہیں جو معتبر کتابوں میں، کیسے بیان کروں اسیری کی کیفیت کیا تھی. اسیری کی ایک کیفیت بعض مقاتل میں یہ لکھی گئی ہے کہ تمام خواتین کو رسی میں جکڑ کے بے کجاوا ناکوں پہ بٹھایا، مگر چونکہ دشمن کو معلوم تھا کہ حسین کو اپنی بیٹی سکینہ بہت عزیز ہے، تو سکینہ کو ماں کی گود میں نہیں رہنے دیا، پھوپھی کی آغوش میں بھی نہیں رہنے دیا، بھائی کے ساتھ بھی نہیں رہنے دیا. پھوپھی سے، ماں سے چھین کے مولا کی 4 سال کی بچی کو ایک نحیف اور لاغر بے کجاوا ناقے پر سینے کے بل لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد اسے رسیوں سے باندھا گیا. اب جب ناقہ چلتا تھا تو بچی کی پسلیاں شکستہ ہوتی تھیں، بچیوں کو زخم لگتا تھا اور بچی پکارتی تھی ہائے بابا، ہائے ہائے میرے نانا، ہائے بھیا، ارے مادر گرامی خبر لیجئے، پھوپھی خبر لیجئے. اور اسی انداز سے بچی چلی جا رہی. کیا انداز ہے، کیا ظلم ہے، کیا ظلم ہے، کیا ستم. حالانکہ آج تاریخ نہیں ہے بچی کی شہادت کی، مگر میں 2 فقرے عرض کر کے آج عرض کر دوں، مصائب، باب مصائب کو تمام کروں. اس انداز سے یہ بچی گئی. کتنے نیزے لگے، رخسار پہ کتنی بار گستاخیاں کی، ہمیں نہیں معلوم. یہ معلوم ہے کہ گستاخیاں ہوئیں، ناقدریاں ہوئیں، بچی کو اذیت دی گئی بے پناہ، یہاں تک کہ جب طاغوت شام کے سامنے پہنچی ہے اور بچی اس انداز سے کھڑی تھی، چھوٹا سا قد، بوٹا سا قد، بچی کبھی ایک پاؤں اٹھاتی تھی، کبھی دوسرا پاؤں اٹھا لیتی تھی. شقی نے پوچھا کیا سبب ہے یہ بچی اس طرح سے؟ بچی نے جواب دیا تو دیکھتا نہیں ہے 12 گلے ہیں اور 1 رسی، اسی رسی میں میری پھوپھی زینب ہیں، اسی رسی میں میری پھوپھی ام کلثوم ہیں، اسی رسی میں میرا گلا ہے، ان کا بازو ہے میرا گلا ہے، ان کا قد بلند ہے میرا قد چھوٹا ہے، جب گلا گھٹنے لگتا ہے تو پیر اٹھا لیتی ہیں. اجرکم علی اللہ،
کیا کیا ستم ہوئے بچی پر، یہاں تک کہ بچی زندان شام میں بابا کو پکار رہی تھی، بلک بلک کے پکار رہی تھی، بابا کہاں ہیں؟ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ کربلا میں جب سے آپ گئے ہیں پلٹ کے ہماری خبر نہیں لی۔ بچی گریہ کر رہی تھی، نصف شب کا عمل تھا۔ ایک مرتبہ حاکم کی نیند میں خلل پڑا، اس نے کہا کیا بات ہے، یہ بچی کیوں گریہ کر رہی ہے؟ خبر دینے والوں نے خبر دی بابا کو یاد کر رہی ہے، جاؤ بابا کا سر پہنچا دو اس کے پاس۔ بابا کا سر اس طرح لایا گیا جیسے بھوکے بچے سمجھیں کہ خانے نعمت آیا ہے۔ بھوکے پیاسے بچے یہ سمجھیں کہ خانے نعمت آیا ہے، کھانا آیا ہے، پانی آیا ہے، لیکن جب خان پوش ہٹایا گیا دیکھا بابا کا کٹا ہوا سر۔ بچی نے فریاد شروع کی اور اپنا رخسار بدر پہ رکھ کے گریہ شروع کیا، یہاں تک کہ بچی گریہ کرتے کرتے خاموش ہوئی۔ سید سجاد اٹھے، جناب زینب اٹھی، آگے بڑھی اور ایک مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سید سجاد، ارے بابا کی امانت رخصت ہو گئی، سکینہ اب نہیں رہی۔ سید سجاد، اللہ اکبر۔ بس ایک فقرہ کہہ کے تمام کر رہا ہوں، ایک فقرہ ہمارے بزرگان نقل کرتے آئے ہیں، جب سید سجاد کو اذن ملا کہ اسی زندان میں اپنی بہن کو غسل دے کر کفن دے کر دفن کر دیں، یہیں قبر بنا دیں، سید سجاد نے بیویوں نے جب غسل دینا شروع کیا، وہ بچی جو کربلا سے اس انداز سے لائی گئی ہو، سر سے پیر تک اس قدر زخم تھا، ارے بچی کی قمیص جسم سے ایسے چسپاں تھی کہ جدا نہیں ہو رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے، پروردگار ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے، پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت علی پہ گامزن رہے۔ معبود پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے، پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود رہبر شہید کے درجات بلند فرما، رہبر عالی قادر سید آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ پروردگار اسلام کا پرچم بلند سے بلند تر ہو، مسلمان سرفراز سے سرفراز تر ہو۔ پروردگار اپنے ولی آخر ولی معصوم کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔